اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں، لوگ شہید ہی ہوئے ہیں۔ رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ اکرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا ہے، روسٹ ہو گئے ہیں، نہیں بچے۔ کتنے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گئے، نہیں بچے۔ تو یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے۔ جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں، اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے۔ وہ آپ نے تمام اسباب اڈاپٹ کرنے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی مانند۔ وہ اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوب کرتا ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے، جو قدرت کے قوانین ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنائے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پاسبل نہ ہو۔ وہ ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر ہیں ہود بھائی، وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے، تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرح منسوب کرتے ہیں، تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے، اللہ ہی اڑا رہا ہے۔ آج بوئنسی ختم ہو جائے تو یہ ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے۔ ایئر پاکٹس، میں نے خود سفر کیا ہے، بعض اوقات ایئر فلائٹ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور سینکڑوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ نیچے ہوائی غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو یہ فورس آف بوئنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سائنس جو ڈیل کرتی ہے نا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے کرتی ہے، ہاں، اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی۔ وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے۔ اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔ اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ تو ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ ہم تو صرف ڈسکوریز کرتے ہیں۔ نیوٹن نے ڈسکوری کی ہے کہ گریویٹیشنل فورس ہے جو کہ کوئی بھی دو میٹیریل باڈیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس فورس کی وجہ سے کھینچ رہی ہیں، جو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان کے ماسز کے، اور انورسلی پروپورشنل ہے ان کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے اسکوائر کے۔ لیکن یہ اس نے دریافت کیا، اس رول نے ان میٹیریل باڈیز کو پیدا نہیں کیا۔ ہم نے یہ دریافت کیا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے، ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا، لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ہے، ایک کامن آبزرویشن کے اندر۔ لیکن اس رول نے سن کو پیدا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ ہماری آبزرویشن ہے۔ اس آبزرویشن کو ہم جتنا بھی ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہ جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اگر فورس آف بوئنسی نہ ہو فلوئڈ کے اندر تو کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی، نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے یہ ارشمیدس جو تھا، ارکمیڈس، ہم اردو میں ارشمیدس کہتے ہیں، یہ 300 قبل مسیح اس نے یہ دریافت کی تھی فورس آف بوئنسی۔ اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا، اور جب اس طرف اس کا دماغ گیا، نہ تو لوگ صدیوں سے رہے تھے، بس جس کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرت کے قوانین کھول دے، تو وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ بغیر کپڑوں کے ہی اٹھ کے باہر نکلا کہ میں نے پا لیا، میں نے پا لیا۔ کیا پا لیا؟ اس رول کو اس نے سمجھ لیا کہ یہ جو فورس اوپر کی طرف لگتی ہے اس کی کیلکولیشن کیسے ہوگی فورس آف بوئنسی کی، اور اس کے اوپر ہی آج سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ایک سوئی سمندر میں ڈوب جاتی ہے لیکن لاکھوں ٹن وزنی جہاز نہیں ڈوبتا۔ کیوں؟ کہ وہ فورس آف بوئنسی کا جو قانون ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ فورس آف بوئنسی یہ ہے کہ جب بھی کوئی فلوٹنگ آبجیکٹ سمندر یا پانی میں رکھا جائے تو جب وہ پانی کے اندر ڈوبنے لگتا ہے، یہ پانی کے اوپر رکھا جاتا ہے تو وہ پانی کو ڈسپلیس کرتا ہے۔
وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بحری جہاز بھی کچھ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کچھ باہر نکلا ہوتا ہے، وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کا جتنا وزن ہے نا، اس وزن کے برابر فورس اوپر کی طرف لگتی ہے، اسے فورس آف بائنسی کہتے ہیں۔ اگر وہ فورس اس جہاز کے وزن کے برابر ہو پھر تو وہ جہاز تیر سکتا ہے، یا زیادہ ہو تب تو تیر سکتا ہے، لیکن اگر جہاز کا وزن اس سے زیادہ ہو جائے پھر جہاز ڈوب جائے گا۔ تو بحری جہاز یہ آپ کو دیکھنے میں اسٹیل کی سٹرکچر نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے ہالو بنائے جاتے ہیں تاکہ جو اتنا بڑا سرفیس ایریا ہے اس کے اندر اس کا وزن کم ہو، اس کی ڈینسٹی کو کم کرنے کے لیے۔ وہ سارے کا سارا نہیں لوہے کا بنا ہوا ہوتا، اندر ساری ہوا ہے، صرف ایک چادر ہی ہے یا اندر ایک اسٹیل سٹرکچر ہے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے اوپر ٹرسز کی فارم کے اندر۔ تو اسی لیے ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہیں کہ وہ فورس آف بوئنسی کو اوور کم کر لیتے ہیں، اور وہاں وہ آپ چیز اپلائی کرتے ہیں جیٹ انجن کے ذریعے۔ ظاہر ہے کہ وہ جہاز کو آپ جتنا بھی ہلکا بنائیں، ہوا سے زیادہ ہلکا تو نہیں بنا سکتے، تو وہاں پہ پھر ہم انجن کو یوز کرتے ہیں تاکہ فورس آف بوئنسی جو ہے وہ پلس یہ سپورٹ کر سکے کہ وہ اڑ سکے۔ اور یہاں پر جو بحری جہاز ہے ان کے اندر اس کی ڈیزائننگ ایسے کی جاتی ہے۔ البتہ جو سب میرینز ہیں جو ڈوب جاتی ہیں پانی کے اندر، ان کو وزنی بنایا جاتا ہے، اور وہ وزنی بنانے کے لیے ان کے اندر انہوں نے کمپارٹمنٹس رکھے ہوتے ہیں، پانی اندر سک کرتے ہیں پمپس کے ذریعے، اور اس کا وزن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی اس کا وزن جو ہے فورس آف بائنسی سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور جب باہر نکلنا ہوتا ہے وہ پمپس کے ذریعے پانی کو باہر نکالتے ہیں، وہ باہر آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کا بیسک پرنسپل ہے۔ بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی، اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا، اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں ہونا شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا یہ حرام موت مر گئے ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، اور کسی نے کہا جی شہید ہو گئے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سبمرسیبل ہو یا سب میرینز ہوں یا بحری جہاز ہوں، بشرطے کہ وہ تمام کے تمام رولز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا رائٹ ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے، خواہ وہ کسی سبمرسیبل میں اس اعتبار سے سفر کرے، تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے، ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے۔ اور میرا خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا، اس سے بہتر تو ہم بڑی سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، ادھر تو سکرین بھی چھوٹی سی تھی، اس میں سے کیا نظر آنا تھا۔ اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا، چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے، اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے۔ اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے۔ اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں، اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں تو وہ آپ کا دین ہے۔ اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں، آیت نمبر 45 اور 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جو کہ ظالم تھیں، نافرمان تھیں، اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں۔ آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روتاس جہلم میں موجود ہے، اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے۔ ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے، اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے۔ اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ
ہارٹ ہے یا برین، اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے، دونوں ہیں. اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں، گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں، تو دونوں ہیں. وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. اور دل سے مراد عقل، وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں چیزیں درست ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے. اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ ڈیبریز دیکھنا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں. انہیں کوئی برا نہیں کہنا، لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے. وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ آیا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا، وہ اسلام نے حرام کیا ہے. اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے، کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے. جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے، اس کے لیے حرام ہے یہ، کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے، ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال، ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال، یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور زندگی ایک نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے. تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن رات کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ برتنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے، کوئی زہریلی چیز، کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. اور چراغ بجھا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے. آگ انسان کی دشمن ہے. بعض اوقات چوہا اس بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں. یہ نبی الاسلام نے فرمایا، کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجھانا بھول گئے. اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیے کی بتی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے. تو نبی اسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو. آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں، خصوصاً ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو یہ ہر سال واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر بند کرنا بھول گئے. آٹومیٹک ہیٹرز جو ہیں وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں، وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے، اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناردرن اور ساؤدرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی اسمیل نہیں ہوتی، اس کے اندر خود اسمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکیج ہو تو آپ کو پتہ چل جائے. بہرحال نبی اسلام کے زمانے میں وہ چوہا بتی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل اگر چوہا پی لے تو مر جائے گا. ہاں، کئی لوگوں کو جن کو جوئیں پڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں، یا کسی کے وہ دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں، تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں، وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. امیر لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے، عام غریب لوگ جو ہیں دوسرا